اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اما بعد، الحمدللہ سورہ بقرہ کی 210 نمبر پر آیات پر ہمارا اختتام ہوا تھا، اور انشاءاللہ تعالی یہاں سے آگے آج شروعات ہے. تو فرمایا سل بنی اسرائیل، پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم، کتنی آئی ہماری طرف سے ان کے پاس، من آیات بینات، نشانیاں کھلی ہوئی. ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب، پر جو کوئی بدلتا ہے نعمت اللہ کی بعد اس کے پاس اس تک پہنچ جائے تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے سخت سزا دینے والا. یہ بنی اسرائیل کا چونکہ آپ پیچھے واقعہ گزر چکا ہے کافی، جس میں ان کو جو نعمت اللہ پاک نے دی کافی ساری کا ذکر ہے. تو ان لوگوں نے اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں میں جو خرابیاں کی، اور جو پھر ان کے اوپر وہ اس کے ہوا، وہ بھی پیچھے کافی بیان ہو چکا ہے. جس طرح من و سلوہ ان کے اوپر اترا تو اللہ پاک نے فرمایا اس میں حد سے مت تجاوز کرنا. اور لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس میں بدلاؤ مانگا. انہوں نے بولا ہم سے صبر نہیں ہوگا، ہمارے لیے تو آپ دعا کیجئے کہ ہم کو جو ہے نا زمین کی نباتات ملیں. یہ وہ مطلب اس طریقے کی انہوں نے وہ اللہ پاک کی نعمتوں کو بدلا، تو اللہ پاک نے ان کے لیے ذلت چمٹا دی. اسی طرح دوسری جگہ بھی ہے، مطلب اللہ پاک نے ان کو جو نعمتیں دی، جس طرح سبا کا واقعہ ہے، ان کو اللہ پاک نے نعمتیں دی. انہوں نے جب بدلا ان نعمتوں کو تو اللہ پاک نے ان کے باغوں کو بدل کر ان کو پورے باغ دے دی. تو اسی طرح آج بھی اللہ پاک کی جو دی ہوئی نعمت، جس طرح ہمارے پاس قرآن پاک ہے، جب اس کو بدلا ہے تو آج چھوڑا ہے اور اس کے بدلے دوسری چیزوں کو پکڑا ہے، تو لازمی بات ہے جن لوگوں نے بھی، تو ان کے حالات آپ دنیا کے سامنے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ایک قسم کی سزا ہی ہے. تو فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، خوبصورت بنا دی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے دنیاوی زندگی. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ان کے لیے دنیاوی زندگی تو خوبصورت بنا دی گئی، اور وہ مذاق بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ان کا جو ایمان والے ہیں، اور جو پرہیزگار ہیں وہ اوپر ہوں گے قیامت والے دن ان کے. یعنی کہ قیامت والے دن یہ جو دنیاوی زندگی جن کے پاس ہے وہ ان کا جو مذاق بناتے ہیں. آج اگر کوئی بندہ ایمان کے اوپر پورا ہے، وہ ایک قدم پھونک کر رکھتا ہے، پرہیزگاری کرتا ہے اللہ پاک کی، جھوٹ نہیں بولتا، باقی عمل بھی صحیح کرتا ہے، تو جو مطلب فرض کرے دنیاوی لالچ رکھنے والے ہیں، جنہوں نے دنیا کو آگے رکھا ہوا ہے، اللہ پاک کی بات کو کوئی بزنس ہو یا کوئی بھی بات ہو اس میں فٹ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، وہ اس کو برا سمجھتے ہی نہیں، یعنی کہ اس میں وہ دنیاوی فائدے کے چکر میں بس رہتے ہیں. تو وہ جب ایسے بندے کو کسی کو دیکھتے ہیں جو پکا صحیح بندہ ہو، تو اس کے ساتھ وہ آج بھی کافی دنیا ہے جو مذاق اس کا اڑاتی ہے، دیکھو یار یہ کس طرح کا بندہ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اس کے اوپر وہ حجت بازی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، بناتے ہیں اس کا. تو اللہ پاک فرمایا جتنے بھی یہ لوگ ہیں جو انکار کرنے والے ہیں، لازمی بات ہے ایک بندہ انکار کرتا ہے زبان سے، ایک بندہ کرتا ہے فعل سے، جو بھی فعلی انکاری ہے یا زبانی انکاری ہے، ان سب کا وہ کفر لفظ آتا ہے. تو قیامت والے دن اللہ پاک کی مہربانی سے جو پرہیزگار ہیں وہ ان کے اوپر قائم ہوں گے، یعنی کہ ان کے اوپر ہیوی ہوں گے. وہ یہ اللہ پاک کی ایک بہت بڑی مہربانی ہے. لازم بات ہے جو دنیا میں صبر کرے ہوئے ہیں، آخرت میں اللہ پاک ان کے اوپر کرے گا جو دنیا میں ان کا مذاق اڑا رہے تھے.
اس کے بارے میں اس موضوع کے اوپر کافی اور بھی آیتیں ہیں انشاءاللہ۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ سبحانہ یعنی کہ اللہ پاک اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کے، یعنی کہ حقیقت یہی ہے کہ رزق تو من جانب اللہ ہے، رزق کا بٹورا اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، رزق کی ذمہ داری اللہ پاک نے اپنے پر لی ہوئی ہے۔ قرآن میں آیت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جتنے بھی چلنے پھرنے والے سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے۔ تو یہ کسی کو زیادہ دے دینا، کسی کو کم دے دینا، یہ بھی اللہ پاک کے حساب، یہ بھی اللہ پاک کی مہربانی ہوتی ہے۔ کسی کو زیادہ دے کر اس میں آزمائش ہوتی ہے، کسی کو کم دے کر اس میں آزمائش ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ اگر کسی کو بندہ اللہ پاک اگر کسی کو کم دیتا ہے تو اس میں اس کی بہتری بھی چھپی ہوئی تھی، کیونکہ کئی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس اگر زیادہ آ جائے تو وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کا ذکر ہے قرآن میں سورہ علق میں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب انسان دیکھتا ہے خود کو غنی، یعنی کہ انسان سرکشی پہ مائل ہو جاتا ہے جب دیکھتا ہے خود کو غنی، یعنی جب خود کو وہ غنیمت میں دیکھتا ہے، پیسے میں دیکھتا ہے، کسی اچھائی میں دیکھتا ہے، تو وہ اس کی یہ فطرت ہے کہ وہ سرکشی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو ہاں کئی تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ پاک کے کرم سے صبر کرتے ہیں، لیکن کیونکہ رزق اگر ملے تو اس کے اوپر صبر ضروری ہے، اگر نہیں ملے تو بھی صبر اور شکر ضروری ہے ہر حالت میں۔ تو الحمدللہ یہ اللہ پاک کی دین ہے، اور شکر ہے اللہ پاک کا۔ اللہ پاک نے قرآن میں جو کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، اس کی وجوہات بھی قرآن میں ہی اللہ پاک نے بیان فرمائی، وہ انشاءاللہ آیتیں آئیں گے۔ تو فرمایا کان الناس امتن واحدتن، تھے لوگ ایک ہی امت، پہلے تو جب پیدا ہوئے سب تو ایک ہی امت کے اوپر تھے، بعد میں زمانے بنی، بعد میں مطلب پھر وہ علیحدہ علیحدہ ہوئے، جو بھی باتیں ہوئی، اچھا سب ایک ہی امت پہ تھے۔ فبعث اللہ النبیین، تو اٹھائے اللہ پاک نے نبی ان میں، مبشرین و منذرین، جو خوشخبری دینے والے تھے اور اطلاع دینے والے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب بالحق، حق کے ساتھ۔ تو اللہ پاک نے نبی اٹھائے ان لوگوں میں، یہ اللہ پاک کی مہربانی۔ دیکھیں اللہ پاک نے جب انسانوں کو تمام کی ارواح بنائی تو سب سے پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اگر اللہ پاک چاہتے تو اللہ پاک اسی وعدے کے اوپر ہم سے قیامت تک پوچھ سکتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ اللہ پاک کی رحمت اور مہربانی کہ اللہ پاک نے یاد دہانی کے لیے، کیونکہ انسان کو وہ بھول سکتا ہے، اس کے پیچھے دشمن بھی ہے جو بلاتا ہے اس کو، تو اللہ پاک کی یہ مہربانی اور رحمت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو بھیجا اطلاع دینے والے۔ نبی کا مطلب بھی خبر دینے والا، تو خبر دینے والے بھیجے۔ انہوں نے خبر کون سی دی؟ خوشخبری کی، یعنی کہ اگر آپ اللہ کے حکم کے مطابق چلتے رہو، اللہ کو الہ مانتے رہو، اس کے اس کے حکموں کے اوپر عمل کرتے رہو، اس کا قانون نافذ کرو، جس طرح کا اس نے بھیجا ہے اس میں پورے رہو، تو اللہ پاک آپ کے اوپر وہ رحمت کرے گا، آپ کو جناب جنت ملے گی، دنیا میں بھی اچھائی، آخرت میں بھی اچھائی کی۔ خوشخبری دیتے رہے۔ اگر آپ نے اس طرح نہیں کیا، اس کے برعکس کیا، اللہ کی ذات کو نہیں مانا، یا مانا لیکن اس کو وہ اہمیت نہیں دی، اس کے قانون کو اہمیت نہیں دی، تو اس کی اطلاع کرتے رہے، یعنی کہ عذاب کی خبر دیتے رہے۔ اور نازل کی اللہ پاک نے ان کے ساتھ کتاب سچائی کے ساتھ، نازل کی ان کے ساتھ کتاب سچائی کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان میں ان کے اختلافات کا، یعنی کہ دنیاوی جو بھی فیصلے ہو جاتے ہیں، جس طرح مطلب آپس میں کوئی کیس بن جاتے ہیں، تو ان کیس کے فیصلے اللہ پاک نے، فیصلوں کے لیے اللہ پاک نے اپنی کتاب اتار دی۔ اسی طرح کوئی بھی دنیاوی کیا دینی اختلاف بھی ہے، کوئی بھی اختلاف ہے، تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنی کتابیں بھیجتے رہے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے جو نبی بھیجے ہمارے نبی علیہ السلام تک، اس سے پہلے کتنے نبی آئے، اسی طرح کتابیں قرآن تک، قرآن سے پہلے کتنی کتابیں آئیں، تو سب میں سب کا یہی عمل رہا، سب کا مقصد یہی رہا۔
وہ فیصلے کے لیے اتارے گی، اس میں قانون اتارا گیا، اس میں فیصلے دیے گئے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہر چیز اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ اور پھر جب وہ اللہ پاک نے بیچ چکے، اللہ پاک سب سے بڑی مہربانی کہ اللہ پاک نے وہ جہانے کے لیے، اور الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے اللہ پاک نے اپنے فیصلوں کے لیے، تاکہ اگر فیصلے نہیں ہوتے تو کسی کو کیا پتہ تھا کہ یار کوئی بندہ چوری کرے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ایک بندہ خود ساختہ سزا تجویز کرتا ہے، تو خود ساختہ سزا جو وہ تجویز کر رہا ہے ایک جرم کی، تو کیا وہ کتنی فائدہ مند ہے۔ یہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں، آج مثال کے طور کے اوپر جس طرح پوری دنیا میں جمہوریت کا قانون ہے، اس میں جو چور کی سزا ہے، اس میں چوری کیا سٹاپ ہو رہی ہے، رک رہی ہے، یا چوری بڑھ رہی ہے، یہ پوری دنیا کے سامنے سروے کر سکتے ہیں۔ آج کل تو یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ چوری کا مطلب کیا ماحول ہے، چوروں نے باقاعدہ قانون بنائے ہوئے ہیں، یہاں چوروں کے قانون ہیں، دنیا میں ایسی بھی ہیں لوگ جنہوں نے چوروں کے قانون بنائے ہیں، اور چوروں کی عزت کی جاتی ہے، ایسی جگہ بھی ہے دنیا میں، ایسے مطلب دنیا میں ملک ہے، اس میں کچھ ہے، لیکن وہ اور چوری وہ کم نہیں ہو رہی بلکہ بڑھ رہی ہے۔ چوری کرنا یہ نارمل سی بات سمجھی جاتی ہے۔ ایسے ملک ہیں، خاص طور یہ رشیا وغیرہ کو ہو گئے یا اس طرح کے مطلب، اور ان میں چوری کو وہ بالکل وہ ان کا وہ اپنا انہوں نے اس میں وہ اپنا انہوں نے قانون بنائے ہوئے ہیں، چوروں کے گروپ بنے ہوئے ہیں، چوری کو بالکل نارمل۔ اسی طرح سے آپ امریکہ میں چلے جائیں، ساؤتھ امریکہ میں چلے جائیں، وہ نارمل سی چیزیں ہیں۔ یہاں یہ سب کیا ہے، یہ انگلینڈ وغیرہ دوسرے یورپ کے ممالک میں چلے جائیں آپ، جہاں بھی آپ چلے جائیں، چوری کو نارمل سمجھایا جاتا ہے، کیونکہ اس کی سزا جو ہے وہ اس کو روک نہیں پا رہی، وہ جو سزا دنیا نے رکھی ہے، ایک انسان نے چنی ہے۔ ہاں اگر وہ اللہ کی نازل کردہ سزا رکھتا، جس طرح ہاتھ کاٹنے والی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں سعودی عرب میں وہاں کتنے لوگ ہوں گے چوری کرتے، یہ بھی آپ کے سامنے، وہاں یہ سزا ہے۔ ایک صرف اس سزا کو اگر پکڑے تو وہاں چوری کی بنسبت کسی بھی اور ملک میں چوری کی بنسبت آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پرسنٹیج ہے، رزلٹ بھی آپ کے سامنے۔ تو مقصد کیا ہے کہ یہ اللہ پاک نے وہ نازل فرمائی تھی تاکہ وہ ان کے مطابق فیصلے کریں۔ تو پھر اس میں اختلاف کیا گیا، وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، تو جو اختلاف کیا اس میں مگر انہی لوگوں نے جن کے پاس آئی تھی وہ واضحات نشانیاں اپنی ضد کے اوپر اڑ کر، اپنے بیچ کی، اپنے آپس میں جو انہوں نے جو اختلاف کیا، وہ ضد، اختلاف کی وجہ کیا ہوئی؟ ضد۔ اللہ پاک نے کتاب نازل فرمائی تو اس میں اختلاف سے منع فرمایا۔ آج تفرقے بنے، گروہ بن گئے، اختلاف کس طرح ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں، جبکہ اللہ نے قرآن بھیجا، قرآن تو ایک ہی اللہ کی کتاب ہے، اس میں ایک صاف حکم لکھا ہوا ہے، اس طرح کر دو، اس کے اوپر اختلاف کیا جا رہا ہے۔ ہاں بھئی وہ یہ اس طرح نہیں، اگر اس طرح ہو تو کیا ہے، اگر اس طرح ہو جائے تو کس طرح ہے، اگر یہ ہو جائے تو، جس طرح اللہ پاک نے بولا تھا بنی اسرائیل کو کہ ایک ذبح کر دو گائے، وہ ذبح کا حکم تھا، ذبح کر دینا، تو وہ اس میں اختلاف کرنے لگے، نکتہ چینی کر کس طرح کی ہو، کس طرح کی ہو، تو وہ جتنی بھی وہ سوال کرتے گئے اتنا وہ بڑھتا گیا۔ آج اللہ پاک نے نازل فرمائی اپنی کتاب میں فرما دیا کہ تم اختلاف مت کرنا، تنازع مت کرنا، حکم کر دیا۔ ابھی لوگ تنازع کرتے ہیں، پھر وہ بولتے ہیں کہ ہمارا فائدہ بھی ہو، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے اس میں ہمارے لیے وہ بہت بڑا نمونہ ہے غزوہ بدر، غزوہ احد کا، جس میں نبی علیہ السلام نے جب وہ کسی گروہ کو کھڑا کیا تو اس میں انہوں نے کیا کیا؟ وہی اللہ پاک کی نافرمانی۔ ایک تو نبی علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اطاعت کا حکم تھا اللہ کا اور اس کے رسول کا، دوسرا اختلاف کی تنازع کر دیا آپس میں، تیسرا فرقہ ہو گئے، گروہ بن گئے۔ تو اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ پاک نے اپنا غصہ دکھایا، اللہ پاک نے وہ جیتی جنگ ہروا دی۔ نبی علیہ السلام کی اس میں بھی کافی سارے ان کو بھی چوٹیں وغیرہ آئی، اور اسی طرح صحابہ کتنے شہید ہوئے۔ مطلب کیا ہوا
کہ اللہ پاک کو جنگ جتوانا مقصد نہیں تھا، مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک کی اطاعت کرنے کو اللہ پاک نے سبق دینا تھا. تو وہ اس واقعے کو اللہ پاک نے الحمدللہ سبق بنا دیا تاکہ آگے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. لیکن آج بھی یہی حال ہے، اور صرف آج سے نہیں، یہ تو بہت پرانا سے چلا آ رہا ہے کہ وہ اختلاف وہی کا وہی ہوا، اسی طرح وہ پھٹ گئے، ایک دوسرے کو قتل و غارت ہوئی مسلمانوں کی آپس میں بھی، وہ آج تک بھی جو ہو رہے سب آپ کے سامنے. تو الحمدللہ اللہ پاک نے یہ بھیجی تھی تاکہ فیصلہ کیا جائے ان میں، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا آپس کی ضد کی وجہ سے. فہد اللہ الذین آمنوا، تو ہدایت دے دی اللہ پاک نے جو لوگ ایمان والے تھے، لما اختلفوا فیہ، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، من الحق کے حق کے ساتھ، باذن ہی، اپنے اذن سے، اپنے حکم سے، اپنی رضا سے. الحمدللہ. تو اللہ پاک جس کو چاہتا ہے وہ سیدھے راستے کے اوپر چلا دیتا ہے. لازمی بات ہے جو اللہ پاک کا بھیجا ہوا کلام ہے مومن کی، میں نے بار بار یہ بات کرتا ہوں، یہ بہت اہم بات ہے اس وجہ سے کیونکہ مومن کی یہ نشانی اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، سمینا واتانا. اس میں نکتہ چینی کی بات نہیں آتی، اس میں یہ آ گیا یہ کر دو، یہ اس طرح کرو، اسی طرح کر دو، بس آسان سی بات ہے. اس میں کوئی لمبی یا چوڑی وہ بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے، کون سا سیدھی سی بات ہے. اللہ پاک کا حکم آ گیا ہے تو اس کو جوں کا تم مان لو، بس. اس میں پھر اختلاف کرنا شروع کر دو، اس کی جگہ دوسری چیزیں پیش کرنا شروع کر دو. آج کل تو یہاں تک عقیدہ ہے وہ سوچا جاتا ہے کہ نہیں جی قرآن تو پوری کتاب ہی نہیں، جبکہ اللہ پاک نے فرمایا مکمل ہدایت ہے، اس کو پورا ہی نہیں مانا جاتا. تو پھر لازمی بات ہے ان کے وہ اختلاف، باقی وہ جو چیز قرآن میں نہیں ہے وہ کسی اور جگہ سے ڈھونڈتے ہیں. ایسی تو نہیں ہے بات، اللہ پاک نے ہدایت نامہ دے کر بھیجا ہے، یہ تو نہیں اللہ پاک نے ادھورا ہدایت نامہ دیا ہے. آگے انشاءاللہ یہ بھی آیت آئے گی سورہ المائدہ میں. تو فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے ہدایت فرماتا ہے جس کو چاہے سیدھے راستے کی طرف. الحمدللہ. اللہ پاک، ہم نماز میں جب پڑھتے ہیں تو ہماری خواہش کیا ہوتی ہے؟ ہمارا مانگ یہی ہوتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت اللہ دیتا ہے جس کو چاہے سیدھے راستے کی طرف. لیکن اللہ پاک لازمی آتا ہے انسان کو تو وہ چوائس دے دی ہے چننے کی. تو جب انسان جو یہ کہے کہ ہاں بھائی میں نے سن لیا اور مان لیا، تو اللہ پاک اس کو ہدایت ہی کو دیتا. اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ پاک ایسے لوگوں کے مومنوں کے لیے ہدایت اور بڑھاتا ہے. تو الحمدللہ یہ ہدایت ان کو ملتی ہے اللہ کے کرم سے. ہم سب کو اللہ ہدایت دیتا ہے اگر انسان وہ چلے اللہ کے حکم کے مطابق. تو فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم نے خیال کر رکھا ہے، کیا تم سوچ میں ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ؟ بڑی عام سی بات ہے، بڑی خاص بات ہے. عام خاص یعنی کہ کیا سوچ رکھا ہے؟ یوں ہی بس جنت میں چلے، ہاں بھائی کہہ دیا مسلمان ہیں بس جی، نماز 4 پڑھ لی بس گل ختم، چلو جی ہم جنتی ہیں، ہم تو جائیں گے جنت میں. ایسی تو بات نہیں ہے، یہ تو ایک خود ساختہ سوچ ہی ہے خالی. اللہ پاک نے یہی بیان کر دیا یہاں کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گی؟ اس میں کیا وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، اور نہیں آئی تم تک مثل ان کی جو گزرے ہیں تم سے پہلے. یعنی کہ تم تک وہ چیزیں، اس طرح کی چیزیں نہیں پہنچی، اس طرح کی آزمائشیں نہیں پہنچی، اس طرح کا مطلب حالات نہیں پہنچے جس طرح کے پہلے لوگوں کو پہنچ چکے تھے. ابھی پہلے بھی تو کتنی قومیں ہوئی ہیں، ان میں جنتی بھی ہوئے ہیں، شک تو نہیں ہے. تو اللہ پاک نے ان کے اوپر آزمائشیں ڈالی نا، کتنی سخت آزمائشیں آئیں. اور تو اور حضرت ایوب علیہ السلام کی تو آپ کو آزمائش، وہ جو سامنے ہر بندے کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر بہت سخت آزمائشیں آئیں، ان کا صبر مانا جاتا ہے. بائبل میں اور قرآن میں ان کا ذکر ہے الحمدللہ. بائبل میں تو پوری ایک بک ہے ان کے، قرآن میں تھوڑا سا شارٹ سا اس میں ذکر ہے. لیکن الحمدللہ کتنی بڑی سخت آزمائشیں ہیں. اسی طرح نبی علیہ السلام پہ کتنی آئی. اللہ پاک کا وہ چاہتے بیٹھ سکتے تھے کسی جگہ بھی، نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن وہ آزمائشیں تھیں، ان کو لڑنے کا حکم ہوا، ان کو جناب اللہ پاک کا قانون نافذ کرنے کا حکم ہوا. خود کے اوپر بھی کیا انہوں نے، پھر دنیا کے اوپر کرنے کی
کیا، یعنی کہ پہلے تو نبی علیہ السلام نے خود سٹارٹ کیا، اس کا شروعات فرمائی. تو یہ یعنی کہ کیا تم سوچ رہے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ تو یہ اس کا جواب ہے کہ ابھی تو تمہارے اوپر تو اس طرح کی آزمائشیں نہیں جو پہلے آئیں. پہلوں کو تو کس طرح کی پہلے فرمایا مستهم البأساء والضراء، پہنچی چھوئی ان کو سختیاں. یہ سختیاں لڑائی کی بھی سختیاں، باس کا جو لفظ آتا ہے وہ لڑائی کے لیے، لڑائیوں کی سختیاں. والضراء اور مصیبتوں، لڑائیوں کی سختیاں اور مصیبتیں ان تک پہنچی. وزلزلوا اور ہلا دیے گئے، زلزلہ ہلا دیے گئے. حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول، کہ یہاں تک کہ کیا اٹھے رسول، والذین آمنوا اور جو ایمان والے تھے، معہ ان کے ساتھ، متی نصر اللہ، کہاں ہے اللہ کی مدد، کب آئے گی اللہ کی مدد. اس طرح کی مطلب سخت ہے. نبی علیہ السلام پہ بھی، ہمارے نبی علیہ السلام پہ بھی اس طرح کا دور آیا ہے. یہ دیا آپ صحابہ کے اوپر جب تقریباً کوئی 4 سے 6 سال کا درمیان جب نبوت ملی نبی علیہ السلام کو، جب اس کے بعد تقریباً 4 سے 6 سال کا عرصہ جب گزرا، اور اس میں جب مکہ کے لوگ جو وہاں کی جو حاکم تھے، جو مطلب دیکھنے والے تھے اس مکہ کے، وہ ان کو جب پتہ چلا تو کافی سارے لوگ نبی علیہ السلام کی بات ماننا شروع ہو گئے. لیکن وہ غریب طبقہ تھا زیادہ تر، تو ان کے اوپر انہوں نے ستم ڈھایا، بہت ستم ڈھایا. یہاں تک ایک واقعات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ تو پہنچ گئے بندے جناب نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ ہاں جی نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ تو اتنا بڑا ظلم ہو رہا. تو بلکہ اس آیت کے بارے میں بھی یہی آتا کہ یہ وہیں اتری یہ آیت، اللہ عالم. لیکن جہاں بھی اتری، مقصد جو ہے جو اس آیت کا ہے، ہمیشہ آیت کا مقصد ذہن میں رکھی. نزول اس کا جس کا بھی وجہ ہو، اس کا مقصد ہے ہمارے تک پہنچانے کا. تو اس میں مقصد کیا بتایا گیا کہ یہی مت سمجھو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ. اس میں آزمائشیں بھی آتی ہیں اور وہ لڑائیوں کی سختیاں بھی آتی ہیں. یعنی کہ تم اگر اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیاری ہی نہیں کر رہے ہو تو پھر تم کون سے خالی سوچ پہ ہی ہو. یہ تو انشاءاللہ سورہ توبہ آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کا کیا حشر ہے جو صرف یعنی کہ نمازیں تو پڑھتے ہیں، سب کچھ صحیح عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں کی طرف نہیں جاتے. تو ان کے لیے کیا وہ اعمال ہیں، یہ کیا ان کا حساب ہے، یہ بھی انشاءاللہ باتیں ہوں گی. تو فرمایا کہ ابھی تو تم تک ان جیسی مصیبتیں نہیں پہنچی، تو وہ تو ہلا دیے گئے اور انہوں نے کہہ اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. الا، یہاں تک فرمایا ان نصر اللہ قریب، جان رکھو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. اللہ کی مدد تو دور نہیں ہے، اللہ پاک تو ہر وقت قریب ہے. اللہ پاک تو صرف آزمائش فرماتا ہے. بدر میں کس طرح اللہ پاک نے مدد فرمائی نبی علیہ السلام کی. اللہ پاک کو یہ نہیں کہ فرشتوں کے لشکر بھیجنے سے ہی مدد، اللہ پاک تو کن سے سب کچھ فرما سکتا. جانور بھیج کر، جس طرح وہ ابرا کے ساتھ کیا واقعہ جو مکہ کی طرف آیا تھا نبی علیہ السلام سے پہلے، اسی طرح بہت ساری مثالیں آپ کو. اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر ہے. لیکن یہ پھر بھی اللہ پاک ایک نصرت کی ایک بندے کے لیے ان کے لیے وہ نشانی بنا دیتا ہے. الحمدللہ یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جس طرح چاہتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے. تو فرمایا یسألونک، پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا ینفقون، کہ کیا وہ خرچ کریں. یہاں خرچ کی بات ہوگی، جو خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں. تو فرمایا قل، کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. یہ حصے بیان فرما دیے اللہ پاک نے کس کس کو خرچ آپ نے دینا ہے. جو بھی آپ، اللہ پاک نے فرمایا جو بھی آپ خرچ، کہہ دیجئے کہ جو بھی خرچ کرو گے آپ اچھائی میں سے، تو وہ لیے اپنے پہلے والدین کے. سب سے پہلے والدین، آپ کے والدین بھوکے مر رہے ہیں، آپ دوسروں کو دینے چلے جائیں تو آپ کو کہاں سے ثواب ہوگا. والدین کو کچھ نہیں دے رہے، لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، تو یہ کون سی بات ہے بھائی. پہلے تو والدین، اللہ پاک نے حق پہلے رکھ دیا والدین. تو فرمایا دوسرے نمبر پہ اقرب.
अकरबीन अभी करीबी जो भी हैं या रिश्तेदार हैं या करीबी पड़ोसी हैं जो भी हैं, उनमें यतीम भी हैं, उनमें गरीब भी हैं, मस्कीन भी हैं, उनको आप छोड़कर दूसरे तीसरे लोगों को दे रहे हो तो आपको कहाँ मिलेगा सवाब? अल्लाह पाक ने पहले तो इनको रख दिया आपके। हाँ, आप अपनी इनको भी दें उनको भी दें, ये एक और बात है, लेकिन उनको दें और इनको ना दें ये कोई बात नहीं। वल यतामा, और उसके बाद लाजिम बात है फिर जो बैर पड़ोसी भी नहीं है या करीबी भी नहीं है कोई इनमें से, तो फिर उनमें बात उसके बाद जो तबका जो बाहर नॉर्मल लोगों के में आता है वो उसमें सबसे पहले हैं यतीम और मस्कीन, और जो मस्कीन है और जो मुसाफिर है, इनमें से आपको सबको दें, जो जहाँ तक आपकी हिम्मत होती है, जिसको किसी को दे सकते हैं आप दें। वमा तफ़अलू मिन खैरिन, और जो भी तुम करोगे अच्छाई, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तो बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जानता है। यानी कि आप जो भी अच्छाई करोगे, जो भी खैर करोगे, अल्लाह पाक उससे बेखबर नहीं। आप अगर किसी को एक दवानी भी देते हो, चवानी बहुत होती है, दवानी भी देते हो, तो वो दवानी भी आप अच्छी नीयत से दे रहे हो, अल्लाह की रज़ा के लिए दे रहे हो, तो अल्लाह पाक जानता है। हाँ, अगर आप किसी को 1 करोड़ भी दे देते हो मदद के लिए, लेकिन उसमें नीयत आपकी वो जो है उसमें रियाकारी है या दिखावा है या मतलब ऐसी गलत सोच है, तो अल्लाह पाक के इल्म है। तो अल्लाह पाक तो कबूल उन्हीं की फरमाता है जो दिल से, यानी कि मुखलस तरीके से देते हैं, खैर से देते हैं। कुतिबा अलैकुमुल किताल, लिख दिया गया तुम्हारे लिए किताल, लड़ना, अल्लाह के रास्ते में लड़ना फ़र्ज कर दिया गया था इस आयत में। वहुवा कुरहुल लकुम, तो हो सकता है, तो वो तुमको नापसंद है, यानी कि तुमको नापसंद हो सकता है, यानी कि ये अल्लाह की राह में लड़ना तुमको नापसंद हो सकता है, तो तुमको नापसंद है। वह आसा, और करीब है कि अन तक रहो, कि तुम नापसंद करो किसी चीज़, शैअन किसी चीज़ को, वह हुआ खैरुल लकुम, और उसमें हो तुम्हारे लिए बेहतरी। वह आसा, और करीब है, अन तुहिब्बू शैअन, कि तुम चाहो किसी चीज़ को, वह हुआ शर्रुल लकुम, और वो हो तुम्हारे लिए बुरी। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह है जानता और तुम नहीं जानते, ये याद रखो। अपने आप के अक्लों को तेज़ मत समझो, अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए रख दिया है किताल, तो बाकी सब चीज़ों को छोड़ो, इसकी तरफ आओ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। कि सबसे बड़ा मालिक अल्लाह है, जानने वाला वो बेहतर है, उसी ने बेहतर फैसला फरमा दिया। अगर तुम समझो कि तुम्हारा घर में रहना बेहतर है, तो मैंने पीछे भी कहा था कि सूरह तौबा में बात आएगी, उनके लिए नबी अलैहिस्सलाम को दुआए मगफरत करने से भी मना कर दिया गया, तो क्या उनके लिए बेहतरी होगी रहने में? वो नहीं गए जो तबूक के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम के साथ, उनके लिए नबी अलैहिस्सलाम को मना कर दिया गया कि आप इनके लिए दुआए मगफरत भी नहीं कर सकते, उनके कब्र के ऊपर भी मत खड़े हो। तो क्या हुआ उनके लिए बेहतरी उसमें? और अगर वो चले जाते, दिल से जाते, लड़ते नहीं, वो तो आपको पता है जंग वो हुई नहीं थी, वो तो गए थे खाली, वापस आ गए फिर, लेकिन उसमें आजमाइश तो थी ना। तो जो बंदा शौक से जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की वो नज़र में। तो ये अजीब नहीं कि आप किसी चीज़ को बुरी समझो, उन्होंने ये उस चीज़ को बुरी समझा और वो उनके लिए बेहतर थी, यानी कि वो जाना बेहतर था। उसके बाद क्या हो गया, उनके लिए मग़फ़िरत की भी माफ़ी ठप्पा लग गया। क्या ख्याल? तो ये अजीब नहीं कि तुम किसी चीज़ को अच्छी समझो, उन्होंने अच्छा समझा था उसको बैठे रहना, और वो शर होगी, बुरी होगी, उनके लिए माफ़ी भी नहीं मिली। नमाजें भी पढ़ते रहे, उसके अलावा कितने ऐसे भी होंगे जो मतलब जिन्होंने दूसरी जंगों में भी किसी में हिस्से भी लिए होंगे, लेकिन वो सब कुछ ख़त्म हो गया, वो तबूक में नहीं गए, जो भी नहीं गए। तो इस तरह के वाक़यात इंशाल्लाह आगे आएंगे वो सूरह तौबा में। तो अल्लाह पाक ने क्लियर फरमा दिया कि वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह है जानते वाला और तुम नहीं हो जानते। यसअलूनका, सवाल करते हैं आपसे, अनिश
शहर الحرام قتال فیہ، شہر الحرام کے بارے میں، مہینے حرمت والوں کے مہینے میں ان میں قتال کا آپ سے پوچھتے ہیں۔ یہ میں نے پیچھے بھی بات کہی تھی، یہ قتال کے مہینوں کے آگے انشاءاللہ سورہ توبہ میں پھر بات آئے گی، جس میں وہ قتال کے مہینے 4 اکٹھے مہینے ہیں۔ لوگوں میں اس میں کسی نے علیحدہ علیحدہ کیے ہیں، لیکن قرآن میں ان میں 4 اکٹھے گنے گئے ہیں، اور وہ جو 4 اکٹھے ہیں وہ بنتے ہیں سورہ شوال، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم کے 4 مہینے۔ یہ 4 مہینے شوال، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ محرم پہلا مہینہ ہے، شوال 11واں مہینہ ہے، 10واں مہینہ ہے، ذی القعدہ 11واں مہینہ ہے، اور ذی الحج 12واں مہینہ ہے۔ تو یہ مہینے جن میں لڑنے سے منع کیا گیا ہے، قل کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، اس میں لڑنا بڑا ہے، برا ہے۔ اس کے بارے میں اور بھی آیتیں آئے گی، اللہ پاک نے ان مہینوں کے بارے میں باقاعدہ صحیح طریقے سے فرمایا، لیکن آج افسوس کی بات ہے یہ لوگوں کو کسی کو پتہ ہی نہیں، ان کے بارے میں کوئی بندہ بات ہی نہیں کرتا۔ اکثریت بولتے ہیں جی یہ ختم ہو گئی، آئے منسوخ ہوگی۔ منسوخ کس طرح ہوگی؟ بھائی اللہ پاک نے قرآن میں بار بار ان چیزوں میں کا آپ کو حکم فرمایا۔ ہاں اگر اس میں کوئی آپ سے زیادتی کرتا ہے، جس طرح پیچھے آیت میں آیا تھا، اگر کوئی وہ آپ سے لڑتے ہیں تو آپ لڑ سکتے ہیں، پھر آپ کو اجازت دی ہے اس میں، لیکن ہاں فصل آپ نے ہمیشہ اس میں انتظار کرنا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس میں لڑنا تو بڑا ہے، وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکنا اللہ کے راستے سے، وَكُفْرُ بِهِ، اور کفر کرنا اس سے، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور نکالنا گھر اس کے وہاں اس کے رہنے والوں کو وہاں سے، منہ اکبر، بڑا ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، یعنی کہ اللہ کے نزدیک یہ بھی بڑا ہے۔ تو لہذا اگر وہ اس طرح کے عمل کے اوپر آ گئے ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں، نہیں وہ روک رہے ہیں، تو پھر آپ کو اجازت ہے اس میں۔ ہاں اگر کوئی بندہ اس طرح نہیں کرتا تو آپ کو رکاوٹ ہے اس کی لڑنے کی۔ تو ان مہینوں کا اہتمام کیا کیجیے اور ان سے بچیے، تاکہ آپ جو ہے نا ان چیزوں سے جو اللہ پاک نے منع فرمائی ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، ہاں فتنہ جو ہے وہ بڑا ہے قتل سے بھی۔ فتنہ انگیزی کرنی، اس میں دیکھیں نا کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو یہ فتنہ انگیزی کرنی جو ہے نا وہ بڑا ایک برا عمل ہے، اور وہ قتل سے بھی بڑا ہے، یہاں تک قتل سے بھی بڑا ہے۔ اس وجہ سے فتنہ انگیزی نہیں کرنی چاہیے، فسادی عمل نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ فسادی عمل کر رہا ہے، قتل نہیں کر رہا، تو وہ قتل سے بھی بڑا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیا۔ اللہ پاک نے اس کو قتل سے بھی بڑی چیز گنی ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور نہیں وہ چھوڑیں گے لڑنا تم سے یہاں تک کہ پھیر دیں تم کو دین تمہارے سے، اگر وہ طاقت رکھیں، یعنی کہ وہ اپنی کوشش پوری میں رہیں گے، یعنی کہ تم سے کہ تاکہ تم کو اپنے دین سے پھیر دیں۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ، اور جو پھر جائے منکم عن دینہ، اپنے دین سے، فَيَمُوتْ، اور مرے، وَهُوَ کافر، اور ہو وہ کافر، فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو وہ ہیں جس کے اعمال ختم ہو گئے دنیا اور آخرت میں۔ یعنی کہ اگر ایک بندہ دین سے، یعنی کہ ان کی تو کوشش ہے کہ آپ دین سے پھر جاؤ، آپ کا جو اللہ پاک نے قانون بھیجا ہے آپ اس سے ہٹ جاؤ، تو جو کوئی بھی پھر گیا دین سے اور وہ مرا بھی اسی حالت میں، یعنی کہ توبہ بھی نہیں کیا، اگر فرض کرے وہ پھر گیا تھا لیکن توبہ کر لی اور آئندہ سے بعد اس طرح کا نہ وہ کیا، وہ دوسرا عمل ہو جائے گا۔ لیکن وہ جو پھر گیا اور توبہ بھی نہیں کی، تو اس کی کیا ہوا؟ اس کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے، دنیا اور آخرت میں اس کے اعمال ختم ہو گئے۔ تبھی تو ان کے لیے وہ اللہ پاک نے فرما دیا، میں نے کہا جس طرح کہ وہ جو تبوک پہ نہیں گئے، باقی انہوں نے جنگیں بھی لڑیں، کتنا کچھ کیا، جو بھی کیا، اللہ پاک نے وہ یا نیکی کرتے تھے یا جو بھی مطلب نماز کرتے تھے یا اچھا ہی کرتے تھے، مسلمان کہتے تھے نا خود کو، کتنے تھے ایسے،
جو नहीं गए उसके ऊपर, तो अल्लाह पाक ने उनकी मगफरत के ऊपर भी फरमा दिया कि आप इनके लिए दुआए मगफरत ना करें, जहाँ जब ये मर जाएं तो ना ही इनकी कब्र के ऊपर खड़ा हों। तो ये उनके लिए हुक्म था जो नहीं थे गए। ये आप सूरह तौबा में देखेंगे। आज कितने लोग हैं जो हक दीन को कायम करने की तरफ जाना ही नहीं चाहते। वो बोलते हैं बाजी तबलीग किए जाओ, बस की बात खत्म। वो किसी को वो नहीं सोचते कि नहीं हमारे लिए क्या हुक्म है, क्या क्या अल्लाह पाक फरमाता है, उस तरफ नहीं जाते। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने फरमाया जो इसी तरह रहा, यानी कि वो नहीं गया पहले, तो वो इस तरह हो गया और फिर इसी हालत में वो मर गया, तो वो हैं जिनके अमाल ज़ाया हो गए दुनिया और आखिरत में। यह अमाल का ज़ाया होना कुरान में बहुत जगह आता है। अमाल ज़ाया होने के लिए इसलिए मुहासबा करना ज़रूरी होता है, देखना ज़रूरी होता है, कहीं यार हमारे अमल ही ना ज़ाया हो जाए। अमल ज़ाया होने के लिए इतनी बड़ी बात थोड़ी थी जो सहाबा कराम को कहा गया कि नबी अलैहिस्सलाम की आवाज़ के सामने आवाज़ मत ऊँची करो, तुम्हारे अमल ही ज़ाया हो जाए, तुमको खबर ही ना, आवाज़ खाली ऊँची करने से। इसी तरह और कितनी इस बारे में आयतें हैं कि जिनसे अमल ज़ाया होते हैं। शिरक करने से अमल ज़ाया हो जाते हैं। आज कितने बंदे शिरक कर रहे हैं, तफरकेबाजी शिरक है। इसी तरह तफरकेबाजी को शिरक फरमाया गया सूरह रूम में, सूरह रूम में। और इसी तरह कुफर कहा गया शिरक को, तफरकेबाजी को। इसी तरह और भी जो शिरकिया चीज़ें हैं कि अपनी ख्वाहिश के ऊपर चलना, अल्लाह की ख्वाहिश के ऊपर ना चलना, बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह शिरक की डिफिनेशन साथ साथ में आते आएंगे, इंशाल्लाह साथ साथ होती रहेगी। तो शिरक से अमल ज़ाया हो जाते हैं। इसलिए अमल ज़ाया करने, इतनी बंदा मेहनत करे और फिर अमल ज़ाया करवा दे, फ़ायदा क्या? तो सोचो ना भाई, अमल करने हैं अगर, तो अमल किस लिए बंदा करता है कि यार मेरे लिए आक़िबत ठीक हो जाए, तो उसके लिए उसको फिर वो कवर भी करना है। ये नहीं अमल कर लो बस ठीक है, बाद में करो जो मर्जी, इस तरह थोड़े ही है। यही क्या खूब फरमाया पीछे कि क्या तुम सोच रहे यूं ही तुम जन्नत में चले जाओगे, ये खाली सोच होती है। तो इनके अमाल ज़ाया हो जाते हैं। इस वजह से अमल का मुहासबा करते रहना चाहिए, और बंदे जितने भी अमल कर लें उनमें ये ज़रूरी है देखना कि क्या वो अल्लाह के कहे के मुताबिक अपनी आगे के हमेशा की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि नहीं तो अमल ज़ाया होने से अगर हो जाएं तो फिर कौन बचा सकता है। अमल ज़ाया होने की मिसालें कुरान पाक में आती हैं, मिलती हैं। एक जगह बयान है इस तरह का कि बंदा, उसके अमलों की मिसाल फरमाया जैसे रेत का टीला है और ज़ोर की आंधी आए और कुछ भी ना रहे। यानी कि अमल हैं, पहाड़ जैसे नज़र भी आते हैं, लेकिन बेवज़न है, वज़न नहीं उनका। तो ये वजह हो जाती है, अमल ज़ाया हो जाते हैं बंदे की। तो इस वजह से, क्योंकि वो अल्लाह पाक के भेजे हुए दीन से जब फिर जाता है और उसी हालत में मर जाता है, तो वउलाइका अस्हाबुन नार, और ये हैं आग वाले लोग, हुम फीहा खालिदून, उसी में रहेंगे हमेशा। आग वाले हैं ये, अमल इनके ज़ाया हो गए और अभी ये उसी में रहेंगे हमेशा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अल्लाह के रास्ते पे चलना अच्छा ना समझा, अपनी ख्वाहिशों को आगे किया, अल्लाह पाक के कलाम और उसकी बातों को पीछे कर दिया, तो फिर उनका यही अंजाम है। इसके सिवा और क्या अंजाम हो सकता है कि वो हो गए लोग आग वाले। और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हम सबको इनसे बचाए, उन लोगों में शुमार ना करे। इन अल्लाज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, वल्लज़ीना हाजरू, और जिन्होंने हिजरत की, वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह, और जहद की, जहद जद्दोजहद जिसको हम बोलते हैं, जहद की, कोशिश की अल्लाह के रास्ते में। उलाइका यरजून रहमत अल्लाह, ये हैं जो लौटते हैं अल्लाह की रहमत की तरफ। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला है बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला। ये जो लफ्ज़ जहद है, जिहाद जिससे बोलते हैं,
اس میں کافی ساری غلط فہمیاں بندے کو ہو جاتی ہیں۔ جہاد کا مقصد صرف لڑنا ہی نہیں، جہاد ہر قسم کا، اگر آپ کے والدین جوہد کریں آپ کے ساتھ، قرآن میں آتی ہے ایک جگہ بات کہ اگر وہ آپ سے جوہد کریں کہ تو شرک کرے میرے ساتھ تو ان کا کہنا مت مان۔ تو اسی طرح جہد کرنا یعنی کہ کوشش کرنا ہے اللہ کے راستے میں۔ آپ جو بھی کوشش کریں وہ آپ کی جوہد ہے اللہ کے راستے میں، چاہے وہ کسی کو پہلے سب سے بڑی کوشش تو اپنے آپ پر ہے، اسی لیے نفس سے سب سے کبیرہ جہاد کہا گیا، جہاد بالنفس، اپنے آپ کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ جہد کرنا، کوشش کرنا اور اس کو برائی سے روکنا۔ اگر آپ اپنے آپ کے اوپر وہ نہیں کر سکے تو دوسروں کے اوپر وہ کس طرح آپ کر سکتے ہیں؟ اس وجہ سے یہ ایک کوشش ہے سب سے پہلے جو خود کے اوپر، اس کے بعد جو آپ دوسروں کے لیے کریں، فرض کریں کسی کے لیے آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، کوئی بھی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کی کوشش ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں ان لوگوں کی، چونکہ جو ہجرت کر کے آئے تھے اور جنہوں نے کوشش کی تھی اللہ کے راستے میں، اللہ پاک نے یہاں ان کی بھی فرما دی، تھوڑی واضحات فرما دی، کیونکہ ان کو بھی اللہ پاک نے، وہ پہلے لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کے دور میں جنہوں نے ہجرت کی۔ یہاں ان کے ایک اور سورہ انفال میں بھی آتی ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی ان کے لیے اللہ پاک نے اچھی خبر فرمائی، ان کی مغفرت کی خبر فرمائی۔ تو اس وجہ سے یہاں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہد کی، کوشش کی اللہ کے راستے میں، اولئکا یہ ہیں جو یرجون رحمت اللہ، جو پھرتے ہیں اللہ کی رحمت کی طرف، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھتے ہیں خمر کے بارے میں اور میسر کے بارے میں۔ خمر کا لفظ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانکنا، کسی چیز کو ڈھانپنا۔ یہ لفظ سورہ نور میں بھی آتا ہے، اس میں عورتیں اپنی چھاتی کو ڈھانک لیں، فرمایا ڈھانکنا، وہاں لفظ ہے خمورہن، اپنے خمور کو ڈھانک لیں جب۔ تو اسی طرح اپنی چھاتی کو ڈھانکنا، تو یہ جو خمر کا لفظ ہے یہ عقل کے اوپر بھی جب کوئی ڈھانکا چڑھ جاتا ہے، کوئی بھی چیز جو عقل کو ڈھانک لے، اس میں صرف شراب ہی نہیں، لوگوں نے کئیوں نے صرف اس کا شراب ہی ترجمہ کیا ہے، لیکن اس میں ڈھانک لینا، کوئی بھی چیز جو عقل کو ڈھانک لے، ڈھانپ لے عقل کو، تو آپ وہ چیز۔ اور میسر کا مطلب ہوتا ہے آسانی، یسر آسانی سے نکلتا ہے لفظ آسان۔ تو میسر جو آسانی سے جو بھی چیز، مطلب مال، جس طرح آپ ایک جوئے سے ایک آسانی سے، مطلب مال، یہاں لوگوں نے جوا مطلب کیا ہے اس کا، لیکن وہ آسانی سے مال ہونا مطلب ہے، یعنی کہ آسانی سے جو بھی چیز آپ کو مل جائے۔ جس طرح اس سے 500 کی جو ڈالتے تھے وہ بھی، اس کو بھی یسر کہا کرتے تھے، قرآن میں اس کے بارے میں ایک جگہ ذکر ہے، لیکن یہ جو لغت میں اس کا لفظ کیا مطلب آتا ہے اس میں یہ سارے مقصد آ جاتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے ان کا جوا لیا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، یعنی کہ اگر کسی کے مال کی وسعت، یعنی کہ اگر کوئی آپ سے کسی کو پیسے دیتے ہیں تو آپ کو اس کے پاس پیسے نہیں تو اس کی مال کی وسعت تک کے اس کے لیے مہلت دو، تو یہ اس کے لیے بھی وہاں یہ لفظ آتا ہے یسر۔ تو یعنی کہ اللہ پاک فرمایا کہ یہ آپ سے ان دونوں چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کل کہہ دیجئے، فیہما بیچ ان میں اثم برائیاں ہیں، کبیر بڑی، ومنافع للناس اور فائدہ ہیں لوگوں کے لیے۔ یعنی کہ اگر کوئی چیز ڈھانپ لینی، فرض کریں ایک بندے کو، فرض کرو کوئی بھی نشہ کرتا ہے یا اس سے مطلب اس کو سکون آتا ہے، اس کو تو مزہ آ رہا ہے، اس میں اس کو فائدہ ہو رہا ہے نا، مزہ آ رہا ہے اس کو، اچھی لگ رہی ہے اس کو۔ تو اسی طرح آسانی، کوئی مطلب پیسے کی نسانی ہے، جس طرح جوئے کے لفظ کر لیں،
تو جوئے میں بھی مطلب اگر وہ فائدہ حاصل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے فائدہ ہے. لیکن اس کا گناہ جو ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن جو گناہ ہے ان کا وہ اس کے نفع سے زیادہ بڑا ہے. اس آیت میں یہ ان کے نفع اور نقصان کا بتایا گیا. اگلی آیت میں ان سے روکا بھی گیا، یعنی کہ وہ آیت جو دوسری آیت ہے انشاءاللہ وہاں آئے گی، ان سے منع فرمایا گیا ان چیزوں سے، اور اس میں پھانسی ڈالنے والی بھی بات ہے وہ بھی ہے انشاءاللہ. تو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون، کیا وہ خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے کہ درگزر کرو. مطلب کیا ہوا؟ اس کا بہت لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ جو مال حد سے آپ کے پاس حد سے زیادہ ہے وہ خرچ کرو. حالانکہ عفو کا مطلب جو ہوتا ہے وہ درگزر ہے. مال کی خرچ کرنے کی اسی آج کی جو تقریر ہے اس میں سے جو پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی، پہلی آیت نہیں بلکہ اس میں کافی پیچھے گزری ہے ایک آیت جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ پوچھتے ہیں نبی علیہ السلام سے، آیت نمبر 215 میں وہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو اللہ پاک نے ان کو وہ خرچ کرنے کے طریقے بتائے، کس کس کو کتنا کتنا، مطلب کس کس کو حصے بتا دی، وہ خرچ کرنا تھا. یہ خرچ کرنا کیا ہے؟ وہ خرچ کرنا بھی دو سوال ہو گئے نا، وہاں بھی خرچ کرنے کا سوال تھا، یہاں بھی خرچ کرنے کا سوال. تو یہاں جو خرچ کرنے کا سوال ہے، کیونکہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ بھی بری کرتا ہے، برائی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو اس سے درگزر کرنا یہ بھی تو ایک خرچ ہے نا جو آپ کرتے ہیں اپنی طرف سے. وہ آپ سے برائی کر رہا ہے، آپ اس سے درگزر کر رہے ہیں، تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ آپ سے پوچھتے ہیں تو کہہ دیجیے درگزر کرو. تو لہذا کذالک، اسی طرح یبین اللہ لکم الآیات، بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر کرو، تاکہ تم غور کرو. اللہ پاک اپنی نشانیاں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ان میں غور کرو. کن میں غور کرو؟ غور کرنا